ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نہ آئین ہے نہ کوئی انصاف ہے۔ میں آج آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کی کہانی سناتی ہوں۔ جانتے ہو اس فراڈ کا نام کیا ہے؟ اس فراڈ کا نام ہے تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2014 یعنی 2014 میں تقریباً 7 سال پہلے، 6.5 سال پہلے یہ کیس دائر ہوا تھا؟ کتنے سال پہلے؟ اب تک نواز شریف کا کیس تو دنوں میں چلتا ہے اور دنوں میں ختم ہوتا ہے، اور دن میں 2 سماعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن 7 سال میں اس ادارے نے ابھی تک صرف 70 سماعتیں کی۔ کتنی سماعتیں؟ اور جانتے ہو یہ جو جعلی خان ہے، پاکستان پر جو عذاب مسلط کیا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جانتے ہو کہ عمران خان نے اس مقدمے کو ملتوی کرانے کی کتنی بار کوشش کی؟ 30 بار۔ کتنی بار؟ کون کہتا تھا کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو؟ کون کہتا تھا؟ تو آج پی ڈی ایم اور عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ اگر چوری نہیں کی تو 30 بار مقدمے کو رکوانے کی کوشش کیوں کی؟ اور جانتے ہو اس تابع دار خان نے 6 مرتبہ ہائی کورٹ میں درخواستیں دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا۔ 6 درخواستیں دی۔ کتنی درخواستیں دی؟ جانتے ہو کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال ہو گئے۔ اسکروٹنی کمیٹی ابھی تک اس کی تحقیقات ہی کرتی جا رہی۔ کتنے سال ہو گئے؟ حالانکہ اتنے واضح اور ہوش اڑا دینے والے حقائق ہیں جن کا فیصلہ 3 سال تو کیا 3 دن میں ہو سکتا ہے، لیکن 3 سال سے یہ سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر اتنا ہی آپ کا دامن صاف تھا تو کیوں درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے؟ اس کا مطلب ہے چوری تو ہوئی ہے، اور نہ صرف چوری ہوئی ہے بلکہ بہت بڑی چوری ہوئی ہے۔ دیکھو بیان بدلنا تو ان کا روز کا کام ہے، اسی لیے ان کو یو ٹرن خان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہاں صرف بیانات نہیں بدلے، انہوں نے 8 وکیل بدلے، 8 وکیل بدلے، لیکن 8 کتنے وکیل بدلے؟ لیکن 8 وکلاء کو بدلنے کے بعد بھی چوری نہیں چھپی۔ بولو، چوری نہیں چھپی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، جو کہ ایک اور قومی ادارہ ہے، اس نے عمران خان کے 23 خفیہ بینک اکاؤنٹ پکڑے۔ کتنے بینک اکاؤنٹس پکڑے؟ جو بینک اکاؤنٹس اس نے ای سی پی سے اور پاکستان کی عوام سے چھپا کر رکھے تھے، وہ 23 بینک اکاؤنٹس اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس نے پکڑ لیے اس کے۔ اور یہ 23 بینک اکاؤنٹس اس عمران خان کے دستخطوں کے ساتھ آپریٹ ہو رہے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا، جان بوجھ کے پاکستان کی عوام سے اور ای سی پی سے اپنا جرم چھپایا انہوں نے۔ اسکروٹنی کمیٹی خود یہ اعتراف کرتی ہے کہ یہ حقائق ہم آپ کو فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان نے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب پتا چلا کہ چور 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 کی گردان کرنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا۔ ایک اور جرم سن لو۔ جانتے ہو یہ پیسہ جو عمران خان کے اکاؤنٹس میں آیا، پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے آیا، یہ کیسے آیا جانتے ہو؟ کس کے ذریعے آیا؟ ہنڈی کے ذریعے۔ ہنڈی کے ذریعے۔ کس کے ذریعے آیا؟
جانتے ہو نا ہنڈی کے ذریعے کون سا پیسہ لایا جاتا ہے؟ جانتے ہو نا؟ اب پتا چلا کہ یہ کنٹینر پر چڑھ کر دھرنے میں کیوں عوام کو ترغیب دیتا تھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ، کیونکہ یہ خود ہنڈی کے ذریعے یہ چوری اور پتہ نہیں خفیہ کا پیسہ کہاں کہاں سے منگوا رہا تھا۔ اور میرے بھائیوں بہنوں، یہ بتاؤ کیا جانتے ہو کن دو ملکوں سے اس کو فنڈنگ ہوئی؟ جانتے ہو؟ دو ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فنڈ آئے۔ ایک ہے انڈیا، بھارت، کیا؟ اور دوسرا ہے اسرائیل۔ وہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے اوپر مظالم پر مظالم ڈھا رہا ہے، اسرائیلی عمران خان کو پیسہ دے رہے تھے۔ اب جانتے ہو کہ یہ پیسہ خفیہ اکاؤنٹس میں کیوں آیا؟ اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ پیسہ ہنڈی کے ذریعے بھی آیا اور عمران خان کے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹس میں آیا۔ کن کے اکاؤنٹس میں آیا؟ اور اس کو فنڈنگ انڈیا سے جانتے ہو کس نے کی؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان نے، جس کا نام دوسانجھ ہے۔ دوسانجھ، یہ لکھا ہے میرے پاس یہ نام، اس کا نام ہے اندرجیت دوسانجھ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا وہ ممبر ہے، اس نے اس کو فارن فنڈنگ میں پیسہ دیا۔ اور جس اسرائیلی نے اس کو پیسہ دیا اس کا نام ہے بیری سی شیپس۔ دیکھو، جب آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں سے فنڈ لو گے تو پھر مودی کی جیتنے کی دعائیں کیوں نہیں مانگی جائیں گی؟ پھر کشمیر کیوں مودی کی جھولی میں نہیں پھینکا جائے گا؟ بھئی جن سے آپ پیسے لیتے ہو ان کا کام بھی تو کرنا پڑتا ہے نا، پھر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ اور پھر میرے بھائیوں دھیان سے یہ بات سننا، اور جب کہتا ہے نا کہ پی ڈی ایم سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، پی ڈی ایم سے اتنا فرق پڑا ہے کہ جو 7 سال سے کیس دبا کر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کھولنا پڑ گیا ہے۔ اور جانتے ہو جب پی ڈی ایم نے اور عوام کے دباؤ میں جواب دینا پڑا تو اس نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ سب میرے ایجنٹس نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، سب میرے ایجنٹس نے کیا ہے۔ واہ 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 واہ، تالیاں بجاؤ، تالیاں۔ یا تو وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے، یا وہ میرے بھائیوں پی ڈی ایم کو اور پاکستان کی عوام کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جب پیسے دھڑا دھڑ آ رہے تھے اور ان پیسوں کو تم ایک منتخب حکومت اور ایک منتخب عوامی وزیر اعظم جس کا نام ہے محمد نواز شریف، جب تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے اور دھرنوں پر خرچ کر رہے تھے، اس وقت تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ ایجنسی کے پاس سے آیا ہے یا کہاں آیا ہے؟ پیسہ آتے وقت نہیں پتا تھا کہ ایجنٹس کے تھرو آیا ہے، جب جواب دینا پڑا تو ایجنٹس یاد آ گئے۔ اور 7 سال بعد یاد آیا، جب عوام نے جواب مانگا، جب دباؤ پڑا تو 7 سال بعد یاد آیا کہ پیسے تو میرے ایجنٹس کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے۔ بولو ذرا ایک دفعہ بولو، واہ واہ واہ، ویری گڈ۔ دستخط کرنے کا پتا تھا، بھائیوں سننا، دستخط کرنے کا پتا تھا، پیسہ وصول کرنے کا پتا تھا، پانی کی طرح پیسہ سازشوں میں استعمال کرنے کا پتا تھا، منتخب حکومت کو گرانے میں پیسہ استعمال کرنے کا پتا تھا، مگر یہ پتا نہیں تھا
کہ کروڑوں اور اربوں اور کھربوں جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے.